السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جادو کیوں اثر انداز ہوتا ہے اور کس وجہ سے اثر انداز ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر یہ زیادہ اثر کرتا ہے، کئی لوگوں پر اثر نہیں کرتا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آج اس کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو دینا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے۔ کسی بھی طرح کا جادو یا اثر اس وقت آپ پر اثر انداز ہوتا ہے جس وقت آپ کسی وجہ سے روحانی لحاظ سے کمزور ہوں، اور روحانی لحاظ سے آپ اس وقت کمزور ہوتے ہیں جس وقت آپ یقین اور بے یقینی کے درمیان موجود ہوں۔ یقین اور بے یقینی یہ ہے کہ جب ہم یقین کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ سب سے عظیم ہے، طاقتور ہے، اور اس یقین کی وجہ سے ہمارے ارد گرد اس طرح کا ماحول معاملات ہوتے ہیں کہ جادو ہم پر اثر نہیں کرتا، اور اگر کوئی بہت زیادہ شدت سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرے تب بھی نہیں ہو پاتا۔ وہ شخص جو اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتا، اللہ کی بڑائی کو نہیں پہچانتا، تو ظاہری بات ہے اس کا ایمان، یقین بھی کمزور ہوتا ہے۔ اچھا، جب یقین کمزور ہوتا ہے تو اس کو کوئی ایسی مدد حاصل نہیں ہوتی جس سے وہ مطمئن ہو کہ اس کے ارد گرد ایسی مدد موجود ہے، جس کی وجہ سے اس کا حصار کمزور ہوتا ہے اور اس پر جادو یا اثرات غالب آتے ہیں۔ دوسرا، آپ کی یقین پر اگر جادوگر کا یقین اور اس کی کوشش غالب ہے تو وہ یقیناً آپ پہ غلبہ پا جائے گا، تو اس طرف آپ کو توجہ دینی ہوگی۔ جادو یا اثر اگر کسی کو گھیر لے تو یقیناً اس کے معاملات اس کی عام زندگی پر شدید اثرات ڈال سکتے ہیں، اور آج کل کئی لوگوں پہ ایسے ڈالتے بھی ہیں۔ میں جب کوئی میرے پاس آتا ہے تو میں مشاہدہ کرتا ہوں تو یقیناً میرے سامنے وہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے کہ جس کی سبب یہ چیز ہو رہی ہے۔ وہ اثرات، وہ جادو، وہ نظر میں آ جاتے ہیں۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ میں وہاں موجود تھا، پبلک پلیس تھی، وہاں پہ ایک خاتون پہ اچانک ایک دورے کی کیفیت آئی اور وہ شور شرابہ کرنے لگیں اور کسی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت میں نے ان کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ان پر ایک شے غالب ہے، ایک اثر ان پہ غالب ہے جس کے تحت وہ یہ شور شرابہ کر رہی ہیں اور اس طرح کا بیہیویئر کر رہی ہیں۔ پھر میں نے جب مشاہدہ کیا اور اپنے طور سے بات کی روحانی لحاظ سے، تو بمشکل 3 سے 4 منٹ کے درمیان ان کے معاملات، حالات نارمل ہو گئے، کافی حد تک سکون میں آ گئی ہوں۔ تو یہ چیزیں بھیجی بھی ہوتی ہیں، بس انسان پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان، عقیدے کے حساب سے مضبوط ہے، اس کا قلعہ مضبوط ہے یا نہیں ہے، یا وہ کمزور ہے۔ اکثر لوگ جادو یا اثر کو ذہنی اختراع یا نفسیاتی بیماری سمجھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جادو، اثرات موجود ہیں، برحق ہیں، موجود ہیں، ان کی آپ موجودگی کو نفی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کسی کے مشاہدے میں کوئی چیز نہیں آ رہی، وہ اس کو پکڑ نہیں پا رہا، اس کو دیکھ نہیں پا رہا، تو وہ یہ ظاہری بات ہے اس کو نہیں مانے گا۔ لیکن جہاں پہ یہ چیز دیکھ لی جاتی ہے وہ مان سکتا ہے۔ چند اور باتیں اگر آپ لوگ خیال میں رکھیں تو آپ جادو یا اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو منفی سوچ، شیطانی سوچ سے محفوظ رکھیں، کیونکہ اب شیطانی سوچ آپ پر غالب آتی ہے تو نورانی حلقہ کمزور ہوتا ہے۔ جب وہ کمزور ہوتا ہے تو وہ شے جو آپ تک، یا وہ اثر آپ تک جو پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ منفی سوچ نہیں رکھ رہے اور باوجود منفی سوچ ذہن میں آنے کے آپ اس طرف توجہ نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب آپ کا روحانی حلقہ مضبوط ہے، آپ کے ارد گرد دائرہ مضبوط ہے، تو انشاءاللہ آپ پر کوئی جادو، کوئی اثر نہیں ڈال سکے گا۔ اگر ڈالے گا بھی تو بہت محدود حد تک۔ اب اگر آپ کا جو سن رہے ہیں ان کا یہ سوال ہے کہ ہم کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے ہم جادو ٹونے یا اثرات سے محفوظ رہیں، تو اس کا طریقہ ہر شخص اور ہر فرد کے لیے الگ الگ ہے، اس کے معاملات کے لحاظ سے۔ کئی جگہوں پہ اثرات یا جادو کے معاملات ان کے اپنے کام، اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا کسی کے انتقام کا نشانہ بن رہے ہوتے ہیں، اور وہ انتقاماً جادو کے معاملات یا اس طرح کے معاملات کرتا ہے یا کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص حسد کی وجہ سے جادو یا اثرات کا شکار ہوا ہو تو یقیناً اس کا علاج بھی آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔
لیکن میں نے جیسے کہا انفرادی فرض کے لحاظ سے انفرادی اس کا حل موجود ہے۔ میرے پاس اگر کوئی شخص یا کوئی بھی رابطہ کرتا ہے اس حوالے سے جس پہ اس پہ کوئی کیفیت ہو، جادوئی دباؤ ہو، یا وہ اپنے ذہن سے فارغ ہو گیا ہو دباؤ کی وجہ سے، تو وہ اس دباؤ سے باہر آ سکتا ہے۔ پھر باقی میں اس میں ہدایات دے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ جس کی موجودگی میں عمل کر کے ان چیزوں سے باہر آ سکتے ہیں۔ بہت آسان ہے ان کے لیے جو سمجھ سکتے ہیں، جو ان باریکیوں کو سمجھتے ہیں۔ بہت مشکل ہے اس کے لیے جو سطحی چیز جانتا ہے اور گہرائی سے نہیں جانتا چیزوں کو۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور معلومات دوں گا اس بارے میں۔